20 مرتبہ حکمت کا ذکر ہوا، 150 مرتبہ علم کا ذکر ہوا۔ معنی یہ بنتا ہے کہ علم الگ چیز ہے اور حکمت الگ چیز ہے، لیکن ان دونوں کا کسی بھی ایک شخصیت کے اندر پایا جانا ضروری ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس علم کی دولت ہے لیکن حکمت نہیں، وہ انسان بھی خالی ہے، اور کسی کے پاس صرف حکمت ہے اور پیچھے علم کا نور نہیں تو وہ بھی خالی ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے بارے میں واضح طور پر بارہا یہ ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے صرف کتاب کا علم نہیں آپ کو عطا فرمایا بلکہ ساتھ حکمت بھی عطا فرمائی ہے۔ یہاں ایک بات کا سمجھنا بہت ضروری ہے، بالخصوص وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں، علماء بنتے ہیں، کہ دین کا رٹا لگانا یہ اور بات ہے اور دین کو سمجھ لینا یہ اور بات ہے۔ ہمارے ہاں اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے دین کا رٹا لگایا ہے، جنہیں کتابیں بہت یاد ہیں لیکن اس کے پیچھے حکمت کا نور نہیں ہے۔ علم کا معنی ہے جاننا، حکمت کہتے ہیں، یہ حکمت علم سے آگے کا مرحلہ ہے کہ اس علم کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کا صحیح استعمال کیا ہے، یہ حکمت ہے۔ علم بہت سارے لوگوں کے پاس ہے لیکن اس کو کہاں، کب، کیسے اور کتنا استعمال کرنا ہے اس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ ان دو الگ الگ الفاظ سے یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ علم الگ چیز ہے اور حکمت الگ چیز ہے۔ نیک کام کا علم ہونا یہ الگ بات ہے۔ علم تو سب کو ہے کہ یہ کام نیک ہے، اچھا ہے، اس پر عمل پیرا ہو جانا یہ حکمت ہے۔ صرف معلومات ہونا کہ نماز پڑھنی ہے، سب کو معلومات ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ نماز فرض ہے، اس معلومات سے انسان کی نجات کو نہیں ہونی، بلکہ اس پر عمل پیرا ہو جانا یہ حکمت کا تقاضا ہے۔ صرف جسم کو جائے نماز تک لانے کی تگ و دو کر لینا یہ علم ہے۔ علم کیا ہے کہ آپ نے کوشش کی اور اپنے آپ کو آپ مسجد تک لے آئے۔ علم کیا ہے؟ آپ نے کوشش کی اور اپنے آپ کو روزے کا پابند بنا لیا۔ علم کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو دولت دی تو آپ نے رب کی راہ میں خرچ کی اور بیت اللہ شریف کا حج کیا یا جو مالی عبادات ہیں وہ کی۔ اور حکمت کیا ہے؟ اس کے اسرار اور رموز کو، ان رازوں کو پا لیا جو اللہ رب العزت نماز کے ذریعے ہمیں دینا چاہتا ہے، جو ہمیں حج کے ذریعے دینا چاہتا ہے، جو ہمیں زکوٰۃ کے ذریعے دینا چاہتا ہے۔ ان رازوں تک پہنچ جانے کا نام یہ حکمت ہے، وگرنہ یہ صرف اور صرف ایک رسم باقی رہ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنا بھی نظام عبادت دنیا کو دیا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے، کہ ایک ٹارگٹ ہے جس تک اللہ رب العزت بندے کو پہنچانا چاہتا ہے۔ نماز پڑھ کے انسان کے اندر یہ اوصاف پیدا ہو جانے چاہیے، زکوٰۃ دے کر انسان کے اندر یہ احساسات اور جذبات اور یہ چیز پیدا ہو جانی چاہیے، حج کر کے یہ چیز پیدا ہونی چاہیے، صدقہ اور خیرات دینے کے بعد یہ چیز انسان کو ملنی چاہیے۔ اگر اس منزل تک آپ پہنچ جاتے ہیں تو اس کا نام حکمت ہے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ پڑھ کے جب اپنی سوسائٹی کے اندر آتے ہیں، معاشرے کے اندر آتے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے لوگ وہی جاہلانہ حرکتیں کرتے ہیں جو عام لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اس ماحول کے اندر آتے ہیں، پھر اسی طرح ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پہلی تو بات ہے کہ صرف دنیاوی علم پڑھا ہے، جو اس زمین کی سطح کے اوپر چل سکتا ہے، جس کا زیر زمین اور اس کے بعد کی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جو روزی روٹی کمانے کے لیے انسان حاصل کرتا ہے۔ معلومات ان کے پاس جمع ہو جاتی ہیں کیونکہ جن اساتذہ سے انہوں نے وہ معلومات اکٹھی کی ہوتی ہیں ان کے پاس بھی فقط معلومات ہی ہوتی ہیں۔ تو معلومات کا جمع ہو جانا یہ الگ چیز ہے، اور حکمت عملی یہ الگ چیز ہے۔ اسی لیے جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کے اندر وہ تبدیلی نہیں آتی جو ایک
سنجیدہ انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، ظاہری نور کچھ بھی نہیں ہے، دل کے نور کے لیے دعا مانگا کرو رب کی بارگاہ میں۔ تو اب تک کی گفتگو کے بعد ایک چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ کب کہنا ہے۔ یعنی علم ایک آپ کے پاس گاڑی ہے جو معلومات کی بھری ہوئی ہے، اور حکمت فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی ڈرائیور ہے۔ علم کہاں کب کیسے کتنا استعمال کرنا ہے، اس کا عطا ہو جانا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکمت ہے، وگرنہ وہ معلومات کبھی انسان غلط بھی استعمال کر لیتا ہے۔ آپ غور سے دیکھیں، اگر قرآن مجید فرقان حمید سے میں آپ کو ایک مثال دیتا چلوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کتنے عرصے میں نازل کیا؟ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تقریباً 23.5 سال کے عرصے میں۔ کیا وہ علی کل شیء قدیر رب ہے؟ ایک ہی بار سارا قرآن نازل نہیں کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا۔ 23.5 سال کیوں لگائے؟ تدریجاً کیوں نازل کیا؟ اس لیے کہ جس قوم کے اندر، جس معاشرے کے اندر یہ قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا، ان کے اندر بہت ساری غلط رسومات موجود تھی۔ ہر ایک کا اپنا خدا تھا، ہر ایک کی اپنی ثقافت تھی، ہر ایک کا اپنا مزاج تھا۔ اگر یکدم انہیں تمام چیزوں سے دور کر دیا جاتا تو ان کے لیے دین اسلام کو قبول کرنا مشکل ہوتا۔ تھوڑا تھوڑا حکمت کے ساتھ کہ اس وقت میں ان کو اس حکم کی ضرورت ہے، اس وقت اس حکم کی ضرورت ہے، ان کی ضرورت کے تحت آہستہ آہستہ انہیں دین اسلام کا عادی کیا گیا، اور اس پورے دورانیے میں 23.5 سال لگ گئے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں، جس معاشرے کے اندر شراب ان کے منہ کو لگی ہوئی تھی، یکدم اگر کہا جاتا کہ شراب نہ پیو تو کیا وہ لوگ فوری طور پر اسلام قبول کر کے شراب چھوڑ دیتے؟ نہیں۔ قرآن کی حکمت دیکھیے اور ذرا سوچیے سمجھیے۔ علماء کو بھی سمجھنا چاہیے، والدین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ جو تدریج ہے قرآن مجید کی، اس کے اندر بہت بڑی حکمت ہے۔ پہلے کہا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں، آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، منع نہیں کیا۔ ان کے دل کے اندر چھوٹی سی نفرت پیدا کر دی، کچھ عرصہ گزر گیا، ان کے دلوں کے اندر نفرت آہستہ آہستہ پیدا ہونا شروع ہو گئی، تو ساتھ ہی ارشاد فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا۔ تب انہیں پتہ چل گیا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے، اتنی بری چیز ہے کہ اس کو استعمال کر کے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا درست نہیں ہے۔ اور زیادہ نفرت پیدا ہوئی کہ اچھا کام کرنے سے پہلے اس سے دور رہنا ضروری ہے۔ جب کچھ وقت گزر گیا اور ان کے دلوں اور ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ بات بری ہے، تو پھر ارشاد فرما دیا انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، یہ سارے کے سارے شیطانی عمل ہیں، ان سے بچ جاؤ اور تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس کے دروازے کو بند کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تدریج ہے، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی حکمت ہے، جو ہمیں بھی سمجھنی چاہیے، علماء کو بھی سمجھنی چاہیے، والدین کو بھی۔ آپ بچے کو نماز کا عادی بنانا چاہتے ہیں، آپ 5 نمازوں کا یکدم عادی بنائیں گے؟ نہیں بنے گا، وہ بگڑ چکا ہے، اس کا مزاج بگڑ چکا ہے۔ آپ اسے چھوٹا ٹارگٹ دیں، 1 نماز کا ٹارگٹ دے دیں کہ آپ نے اس مہینے فجر کی نماز نہیں چھوڑنی۔ دیکھیں فجر کے اندر بچہ نہیں جاگ رہا تو حکمت عملی سے زور پہ آ جائیں، زور کا عادی نہیں بن رہا تو اثر پہ لے آئیں، ایک نماز کا عادی بنائیں۔ جب ایک نماز کا عادی بن جائے گا تو پھر حکمت عملی کے ساتھ دوسری نماز کا عادی بنائیں اور حکمت کو پیش نظر رکھا جائے۔ آپ دیکھیں جس استاد کے پڑھے ہوئے طلباء ہیں وہ صرف اس سے علم نہیں لیتے بلکہ ان کی عادتیں بھی سیکھتے ہیں۔ استاد مارکیٹ میں مل جائے تب بھی وہ استاد ہوتا ہے، وہ ایسے کام کرتا ہے جس سے بچے سیکھیں۔ وہ کسی غمی خوشی کے موقع پر آپ کو مل جاتا ہے تو وہاں بھی وہ استاد ہوتا ہے، اس کے انداز
اس کے معاملات الگ ہوتے ہیں کہ دنیا مجھے دیکھ کر سیکھ رہی ہے، مجھے اس طرح کا رویہ اپنانا چاہیے، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ اب اگر قرآن سے آپ کو سمجھ آ جائے تو آخر میں ہم چلتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تو تھی نا کہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں، لیکن کیا آپ نے سب کو مسلمان کرنے کے لیے تلوار اٹھائی؟ نہیں، آپ تو کفار کے اندر رہے، بلکہ مکہ کے اندر تو آپ کی زندگی اتنی تنگ کر دی گئی کہ ایک ایسا وقت آیا آپ کو مکہ بھی چھوڑنا پڑا۔ آپ نے زبردستی نہیں کی۔ مدینہ طیبہ کے اندر وہاں یہودی موجود تھے، بڑی مخالفت تھی، مدینہ میں تو اسلام طاقت پکڑ چکا تھا، لیکن آپ نے تلوار کے زور پر انہیں دین اسلام کی طرف مائل نہیں کیا۔ یہ حکمت ہے۔ اپنا کردار ان کے سامنے اس طرح پیش کیا کہ 23 سال میں جب دنیا سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرماتے ہیں تو کم و بیش 1.25 لاکھ لوگ آپ کے ہاتھ پر ایمان لا چکے ہیں، اور آج اس حکمت کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر اس وقت 57 ملک ایسے ہیں جن کے اندر مذہب اسلام ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آنے والا آتا ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہنے لگا یا رسول اللہ آیا ہوں، یہ گناہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، بڑے بڑے گناہوں کی لمبی لسٹ اس نے گنوا دی، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، سارے چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے ایک گناہ مجھے بتا دیں جو میں چھوڑ دوں، سارے نہیں چھوڑ سکتا۔ اب کوئی مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہوں ہماری طرح کے تو وہ کہیں گے یہ سارے گناہ میں کس نے تینوں آخا یہ کر لیتا ہے نہ کر، چلے سارے چھوڑ کے آ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی تھی۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے، اب کریں گے کیا، یہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، اب کیا ہوگا؟ ہم دیکھنے لگے، لیکن وہ ہادی عالم ہے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پوری دنیا کے لیے ہدایت و رہنمائی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے ہر بندہ نقطہ لے کر جائے، حکمت کا نقطہ لے کر جائے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک چھوڑ دو گے؟ یا رسول اللہ چھوڑ دوں گا کہا جو ہے، لیکن ایک سے زیادہ کو نہیں چھوڑتے مجھ سے، بس ایک چھوڑ دوں گا۔ فرمایا پکے رہو گے؟ یا رسول اللہ کہہ دیا ایک چھوڑ دوں گا تو پکا رہوں گا، آپ جو بتائیں گے چھوڑ دوں گا۔ فرمایا اپنی زندگی سے جھوٹ چھوڑ دو۔ کہنے لگا یا رسول اللہ وعدہ رہا، جھوٹ نہیں بولوں گا زندگی میں، چلا گیا۔ شراب پینے لگا تو یاد آئی حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا، پوچھیں گے پی تھی، اب میں نے وعدہ کیا جھوٹ نہیں بولنا، تو کیا اتنے پاک لوگوں کی مجلس میں مجھے اعتراف کرنا پڑے گا، پی تھی چھوڑ دی۔ دوسرے گناہ کرنے لگا تو یاد آ گئی، کچھ دن گزرے، آہستہ آہستہ سارے گناہ چھوٹ گئے تو آ گیا حضور کی بارگاہ میں، کہنے لگا استاد ہو تو آپ جیسا ہو، ہادی ہو تو آپ جیسا ہو، راہبر ہو تو آپ جیسا ہو، رہنما ہو تو آپ جیسا ہو کہ اپنی حکمت کاملہ سے ایک گناہ آپ نے ایسا مجھ سے چھڑوایا ہے کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ مجھ سے چھڑوا دیے ہیں۔ یہ ہے حکمت۔ حکمت الگ چیز ہے، علم الگ چیز ہے۔ اگر صرف علم ہوتا تو ہم کہتے یہ سارے کے سارے گناہ یک مشت آپ کو چھوڑنے پڑیں گے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ کرتے رہیں۔ اور ایک مثال آپ کو تاریخ سے دیتا چلوں، بغداد کے اندر مسلمانوں کا بڑا عروج رہا، تو سقوط بغداد جب ہوا تو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت مناظروں کا دور تھا، علماء بیٹھ کے بڑے بڑے مناظرے کرتے تھے۔ آج بھی ہمارے بہت سارے علماء مناظرے کرتے ہیں، کوئی خارجیت کو لے کے بیٹھ گیا ہے، کوئی ناصبیت کو لے کے بیٹھ گیا ہے، کوئی خارجیت اور رافضیت کو لے کے بیٹھ گیا ہے، ہر ایک اپنی دکان چمکانے کے چکر میں ہے، اور اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ ان کی پارٹیاں مضبوط ہو رہی ہیں لیکن اسلام کمزور ہو رہا ہے۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا تھا اور کرنا کیا ہے۔ بغداد کے اندر جب ان منگولوں نے حملہ کیا، تاتاری فوج نے جب حملہ کیا، تو اس وقت تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو اہم ترین موضوعات تھے جن پر مناظرے ہو رہے تھے علماء میں، 3 بڑے چوک تھے اور تینوں کے اندر الگ الگ مناظرے جاری تھے۔ ایک چوک کے اندر مناظرہ جاری تھا کہ کوا اور گدھا یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو ایک گروہ بیٹھا ہوا ہے وہ یہ دلائل دے رہا ہے کہ یہ حرام ہے، ایک گروہ یہ بیٹھا ہوا دلائل دے رہا ہے کہ یہ حلال ہے۔ دوسرے چوک کے اندر جائیں، وہاں پر بحث جاری ہے کہ یہ جو سوئی کا نکا ہوتا ہے جہاں سے یہ دھاگا ڈالا جاتا ہے،
اس سوئی کے ناکے جبریل امین اس کے اندر سے گزر سکتے ہیں یا نہیں گزر سکتے، اور بیک وقت اس سوئی کے نکے پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں، یہ ان کے درمیان بحث جاری ہے۔ اور بارڈر پر حملہ ہو چکا ہے، تتاری فوجیں بغداد کے اندر جو مرکز علم، حکمت اور دانش تھا مسلمانوں کا، وہ اندر آ گئے۔ یہ وقت تھا لوگوں کو جہاد کی ترغیب دینے کا، یہ وقت تھا لوگوں کو یہ بتانے کا کہ ملک کیا ہوتا ہے، وطن کیا ہوتا ہے، آپ نے اس کا دفاع کیسے کرنا ہے، جنگی مشقیں کیسے کرنی ہیں۔ اور تیسرے چوک کے اندر جو بڑا مناظرہ چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو مسواک ہم کرتے ہیں اس کا سائز کتنا ہونا چاہیے، ایک بالشت ہونا چاہیے یا ایک بالشت سے کم بھی چل جائے گی یا ایک بالشت سے زیادہ بھی چل جائے گی۔ ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تو یہ جتنے بھی مناظرے کے اندر لوگ تھے، بڑے بڑے علماء، ان کے سروں کے پہاڑ بنائے اس نے۔ 3 دن بغداد کے اندر اتنا خون بہا کہ گھوڑوں کی سمیں اس خون کے اندر ڈوب گئیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اس نے قتل کر دیا۔ یہ نہیں کہتا صرف علماء کا قصور ہے، ظاہر ہے اس وقت سیاستدان بھی تھے، وہ کہاں تھے، ان کی فوج کہاں تھی، وہ سارے ایک ہی کام کے اندر لگے ہوئے تھے، تو حکمت سے دور تھے۔ حکمت کا تقاضا دیکھنا چاہیے، جس دور کے اندر جو چیز اویلیبل ہے اس دور کے اندر اس چیز کے ساتھ آپ نے معاملات کرنے ہیں۔ اب آج اگر کوئی کہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار کے ساتھ جنگ کی ہے، میں نے بھی سنت سمجھ کے تلوار میں ہی جنگ کرنی ہے، تو وہ سنت پوری ہو جائے گی لیکن حکمت رہ جائے گی، وہ جنگ ہار جائیں گے۔ توپ کے دور میں، کلیشنکوف کے دور میں اور ایٹم بم کے دور میں اگر آپ تلواریں لے کر نکلیں گے، پتھر لے کر نکلیں گے تو کبھی بھی آپ جنگ نہیں جیت سکتے۔ سفر سے واپس آتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے درخت کے نیچے انہوں نے آرام کیا، چھاؤں لی۔ سخت گرمی ہوتی ہے نا عرب کے اندر، آج اگر کوئی شخص نکلے، سخت گرمی اور دھوپ ہو، بہت سارے درخت موجود ہوں لیکن وہ کھجور کا درخت تلاش کرتا رہے، میں سنت بھی پوری کر رہی، کیونکہ کھجور کے درخت کے نیچے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چھاؤں لی ہے۔ اب اگر کسی علاقے کے اندر کھجور کا درخت ہی نہیں ہے اور وہ گھومتا رہے اور کسی درخت کے نیچے نہ بیٹھے تو اس نے حکمت کو نہیں سمجھا۔ حکمت وہاں کیا تھی؟ جان بچانا۔ چھاؤں دیوار کی بھی ہو تو جان بچ سکتی ہے، لیکن اگر اس نے حکمت عملی سے کام نہ لیا تو وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس لیے علماء کو چاہیے جس دور کے اندر آپ گزر رہے ہیں، جس وقت کے اندر آپ موجود ہیں اور جو ذرائع آپ کے پاس موجود ہیں ان ذرائع کا استعمال کریں۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے، ہر بندے کو ایک پڑھا لکھا آدمی ایک الگ جواب دیتا ہے کہ اس کے ذہن کی طاقت اتنی ہے، یہ اتنا برداشت کر سکتا ہے اور اتنا برداشت نہیں کر سکتا۔ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم حکمت کے ساتھ کوئی بھی کام ہے حکمت کے ساتھ کریں۔ کہتے ہیں وہ کسی ملک کے اندر انہوں نے کہا کہ آپ اپنے مبلغین بھیجیں، اب انہوں نے مبلغین بھیجے تو انہوں نے تبلیغ کرنے سے منع کر دیا، آپ نہیں کر سکتے۔ تو حکمت والے ہمارے مسلمان بادشاہ ہوتے تھے، انہوں نے کہا اچھا آپ تبلیغ چھوڑ دیں، آپ اس طرح کریں وہاں دکانیں کھول لیں۔ انہوں نے دکانیں کھول لیں، گورنمنٹ نے سرمایہ دیا، انہوں نے کہا اب اسلامی اصولوں پر آپ تجارت کریں۔ اسلامی اصولوں پر تجارت ہونے لگی، چیز کے ریٹ بہتر ہو گئے، کوالٹیاں بہتر ہو گئیں، سچ کا دور دورہ ہو گیا۔ جب سارے کے سارے گاہک ان کی طرف متوجہ ہوئے تو اس ملک کے بادشاہ نے کہا کہ یہ لوگ کون ہے، پتہ کرو ان کا مذہب کیا ہے۔ میں نے کہا ان کا مذہب اسلام بتایا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ ملک کے اندر اعلان کر دو کہ آج سے ہمارے ملک کا قانون بھی اسلام کے مطابق ہوگا۔ وہ سارے کا سارا ملک ان لوگوں کے کردار کی وجہ سے مسلمان ہو گیا۔ حکمت عملی سے انہوں نے یہ نہیں کہا تسا تبلیغ نہیں کرنے دیتی، ایسی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تہس نہس کر دیں گے، نہیں، بلکہ دکانیں کھول کر آپ کے پاس کوئی فن ہے تو حکمت کے ساتھ اس کو استعمال کریں، گھر کے اندر حکمت اپنائیں، جاب کے اندر حکمت اپنائیں، والدین اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے حکمت اپنائیں، علماء منبر کا استعمال حکمت کے ساتھ کریں۔ کب کیا کہنا ہے، وقت کی ضرورت کو سمجھیں۔ اب وقت کی ضرورت یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے فرقوں کو پروموٹ کرتے پھریں کہ یہ فرقہ بہت آگے جا رہا ہے، یہ پیچھے جا رہا ہے، فرقے مضبوط ہوتے جائیں گے لیکن اسلام کمزور ہوتا جائے گا۔ جڑے ہوئے تمام اسلام کے ساتھ ہیں،
میں کسی کا نام نہیں لیتا، ہر ایک فرقہ نام اسلام کا ہی لیتا ہے، چاہے اس کی تعداد کم ہے یا زیادہ ہے۔ اب وہ تو مضبوط ہو رہے ہیں لیکن اسلام دن بدن کمزور ہو رہا ہے۔ ایک نئے آنے والے مسلمان کو ہم کوئی آئیڈیل تصور نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جہاں اللہ رب العزت ہمیں علم عطا فرماتا ہے وہاں ہمیں حکمت بھی عطا فرمائے، تاکہ ہم حکمت کے ساتھ چل کر اس معاشرے کو درست کر سکیں کہ اللہ رب العزت نے علم کو اکیلا بیان نہیں کیا، جب بھی بیان کیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، علم بھی حاصل کرو اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت بھی اپناؤ۔ اللہ رب العزت ہمیں حکمت عملی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔